سیاست پہ بات آئی ہے تو عمران خان کی سر بات کرتے ہیں ذرا. یہ کہ خان صاحب کے حوالے سے میں آپ کے پرانے پوڈ کاسٹ ولاگز اور ساری چیزیں میں پڑھ رہا تھا، دیکھ بھی رہا تھا. آپ نے ابھی تک عمران خان کی رہائی کی تاریخ نہیں دی، اور بے شمار ایسے پامسٹ آسٹرولوجر اور علم فلکیات اور علم نوریات اور فلاں فلاں علم کے ماہر انہوں نے تاریخیں دے دیں اور وہ پٹ گئیں. کسی نے 14 اگست کہا، کسی نے 1 اگست کہا، کسی نے فلاں بلو مون نکلے گا تو یہ ہو جائے گا، اور کسی نے کہا جی ایسے ایسے ویسے ویسے. نہیں ہوا. آپ نے ایک تو تاریخ کیوں نہیں دی؟ اور اگر آپ کے نزدیک اب عمران خان صاحب باہر آنے والے ہیں جس طرح کے حالات ہیں تو کب ہوگا؟ میں نے اگر یہ تاریخ نہیں دی تو میں نے یہ تاریخ کسی بھی جگہ دی ہے کہ خان صاحب عمر کے اس حصے میں دوبارہ برسر اقتدار آ رہے ہیں. میرا خیال ہے ابھی تک تو نہیں کچھ ایسی بات. اوکے، آپ کے سوال کا جواب آ گیا. اب آگے چلتے ہیں. 1996 میں جب خان صاحب کو ملا تو وہ زمانہ قدیم کی پامسٹری پڑھنے کے بعد جب راجا یوگ کو نہیں پڑھا جاتا تھا تو وہ ایک کنگ میکر کا ہاتھ تھا. ٹھیک ہے. تو میں نے خان صاحب کو کہا کہ یہ کنگ نہیں کنگ میکر ہے. اور پھر اس کے بعد بے شمار لوگوں کو اب کے بھی میں نے سن رہا ہو کہ اگر وہ کنگ میکر ہی رہتے تو ٹھیک تھا، کنگ نہ بنتے. ارے بادشاہ، نظام سکہ کی ایک دن کی حکومت آج بھی تاریخ کا حصہ ہے. وہ شخص 3 سال 7 مہینے پرائم منسٹر آف پاکستان رہ کر گئے اور آپ کے کہنے پہ وہ کنگ میکر بن جاتے. اب اس کی تصویر کا دوسرا پہلو، میرے کنگ میکر کہنے کے بعد میری برادری کے جتنے بھی لوگ تھے نا، میرے قبیلے کے لوگوں نے کنگ میکر کہنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اب یہ لگے رہے. 2013 میں مجھے پورا یقین تھا اور سکرپٹڈ پیش گوئیوں کے لیے بھی مجھے آفر ہوئی. اچھا. اور سکرپٹڈ پیش گوئیوں کا آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتی ہے. وہ کسی اور نجومی سے کروا لی گئی، میں نے نہیں کی. اس کے مقابلے میں اس نجومی نے پیش گوئیاں کر دی، میں نے نہیں کی. اور 24 مئی 2014 کو ایک بہت بڑے چینل پہ جہاں الیکشن کے نتائج اناؤنس ہونا تھے تو ان کے آنر نے مجھے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میاں صاحب اقتدار میں آ رہے ہیں. یس، ہمیں بھی پتہ ہے. تو میں نے کہا میں یہ لائن اس طرح سے بولوں گا اور اس کو اس طرح سے مکمل کروں گا. یہ کسی کے لیے قابل قبول لائن جو آخر میں نے بولنا تھا نہیں تھی، جس کی وجہ سے ان کی میری بات نہ بن سکی اور انہوں نے مجھے شگفتگی سے کہا کہ پرچہ ہو جائے گا. میں نے کہا ہونے دو. اور پھر 24 مئی 2014 کو میرے خلاف پرچہ ہوا اور مجھے یہ ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا. اچھا. خیر، عمران خان کی وجہ سے آپ کو بھی ملک چھوڑنا پڑا. خیر آگے چلتے ہیں. اب سارے کنگ میکر کی طرف آئے تو میں نے باقاعدگی سے کنگ میکر کی معافی مانگی کہ یہ میری 20 سال میں پہلی پیش گوئی غلط ثابت ہوئی اور میں تب تک نہیں آؤں گا ٹیلی ویژن کسی بھی نیٹ ورک پر جب تک میں اس کی علمی توجہ پیش نہ کر لوں. تو پھر اس کے نتیجے میں نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ والے. صحیح ہے. یہاں لوگوں کی صبح پیش گوئیوں کے حوالے سے کیا درست ہوتی ہے نہیں، مجھے اس سے بات غرض نہیں. مجھے تو اپنے سے غرض ہے کہ میں نے اگر ایک غلط پیش گوئی کی تو اس غلط پیش گوئی کے نتیجے میں مجھے کیا کرنا ہے، میں نے اس کا پورا اپنی طرف سے حق ادا کر دیا. پھر اگلا سپیل آیا. صحیح ہے. جب اگلا سپیل آیا تو میں اور مبشر لقمان اور یہ دوسرے جتنے بھی لوگ تھے، جتنی بھی باتیں کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ، بات کی بولی بول رہے تھے، پڑا ہوا ہے. میں نے کہا کہ وہ اس طرح سے کھیلیں گے جس طرح سے 5 روزہ ٹیسٹ میچ. اچھا. اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ 2 باریاں لیں گے. کسی نے کہا 10 سال اس کا مطلب چلے گا. کسی نے نتیجہ اخذ کیا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا. جب انہوں نے پہلا اپنا مکمل کر لیا تو پھر میں ٹیلی ویژن پر آیا اور کہا کہ انہوں نے اپنی بیٹنگ مکمل کر لیا، بالنگ کریں گے اور اپنے اوور مکمل اچھا ٹکا کے پھینکے لاسٹ بال تک. یس. پھر اس کے بعد میں آیا، میں نے کہا اب بالنگ بھی مکمل ہو چکی، اب یہ فیلڈنگ کریں گے. فیلڈنگ کے بعد اتنا نے اپنے اوورز پھینک لیے ہیں، فیلڈنگ اتنے عرصے تک جاری رہے گی. فیلڈنگ کے بعد
پھر میں نے کہا کہ اب یہ بحیثیت 12واں کھلاڑی گراؤنڈ سے باہر ہوں. جی وہ میں ان نے سنا. نجومیوں پامسٹوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہہ رہا ہوں. عام بندے کی بھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اب بھی میں جس طرح سے پہلے پوچھا ہے کہ ارے بھائی میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کے ہاتھ پر مقدر کی لکیر ابھی شکستہ ہے, اچھا بکھری ہوئی ہے, لہٰذا ابھی جیل سے باہر نہیں آ سکتے, ابھی اقتدار ان کا حصہ نہیں ہے. تو باقاعدگی سے کہہ رہا ہوں اگر میں ڈیٹ دینا شروع کر دوں تو یہ جو 13, 14, 18 ڈیٹوں کی بات کر رہے ہیں یہ سارے شروع ہو جائیں گے. ایک طریقہ کار تو اپنے علیحدہ راستہ بنانے کا بڑی مشکل سے تلاش کیا اور اس پر میں چل رہا ہوں. واللہ عالم بالصواب. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اس معاملے میں تاریخ دینا کوئی عقل مندی نہیں ہے؟ عقل مندی ہے ان کے نزدیک, لیکن کاپی رائٹ جو ہے نا چونکہ نہیں ہے, جس کی وجہ سے میں گریز کر رہا ہوں. لیکن آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی جی. کہ میں کہہ رہا ہوں کہ مقدر کی لکیر ساتھ نہیں دے رہی, کہ کیا کہہ رہا ہوں. اگر میں کہہ رہا ہوں کہ مقدر کی لکیر ساتھ دے رہی ہے اچھا یہ تو پھر کہے نا مستقبل قریب میں یہ مقدر کی لکیر اگر ہم مائل سٹون سیٹ کریں کوئی بھی. اچھا آپ نے ہاتھ پڑھا ویسے ان کا؟ ہاں میرے پاس ان کے ہینڈ پرنٹ پڑے ہوئے ہیں. وہ پرانے والے ہیں کہ ابھی تازہ بھی کچھ ہے؟ 1996 ہینڈ پرنٹ ایک دفعہ لے لے تو لائف ٹائم کے لیے ہوتے ہیں. 32 راجہ یوگ, 101 غیر معمولی علامات تمام کی تمام ایز اٹ از رہتے ہیں, یہ ختم نہیں ہوتی. لیکن وہ بڑھ بھی سکتی ہیں, بڑھ جاتی ہیں تھوڑی لکیریں کے آگے پیچھے تھوڑا سا تقدیر معلق کے حوالے سے ہوتا ہے, گدا گدا اور گھوڑا گھوڑا رہتا ہے. لیکن نشانات جو ہیں یہ رہتے ہیں. ان میں بھی اگر 19-20 کی تھوڑی سی کسی جگہ پہ شکست و ریخت آ جائے تو پھر بھی گدا گدا اور گھوڑا گھوڑا ہی رہتا ہے. اچھا ابھی آپ نے جب جنرل عاصم منیر صاحب کی بات کر رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ 2 راجہ یوگ, ڈبل راجہ یوگ. ڈبل یار ڈبل سے مراد میں ڈبل راجہ یوگ سے مراد یہ ہے کہ جب میں ایک بڑی اہم شخصیت نے میرے سے لندن سے پوچھا تھا, وہ اس وقت مذاکرات کے لیے گئے ہوئے تھے, تو کیا جنرل باجوہ کو 1 سال کے لیے ایکسٹینشن مل جائے گی؟ تو میں نے کہا میں ڈبل راجہ یوگ کے ساتھ جاؤں گا, ان کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی. جناب سید عاصم صاحب چیف آف آرمی بن رہے ہیں, میں ڈبل راجہ یوگ کے ساتھ جاؤں گا. واللہ عالم بالصواب. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو ڈبل راجہ یوگ والے لوگ ہوتے ہیں وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں چیزوں کے اوپر, گسیل طبیعت ہوتی ہیں یا ان کا رکھ رکھاؤ, بیٹھنا اٹھنا دوسروں کا جس طرح سے ہوتا ہے ایک راجہ یوگ والوں کا اس طرح کا نہیں ہوتا. ان کا بہت ہی مختلف ہوتا ہے. اچھا مطلب ان کی شخصیت سے ان کو آپ نہیں جان سکتے, ان کو پڑھ نہیں سکتے کہ یہ آگے کیا کر سکتے ہیں. ان کو پڑھنا بہت مشکل ہے. اچھا ان کی شخصیت کو پڑھنا بہت مشکل ہے. یہ بہت بند طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں اور یہ بڑی بڑی مہمات سر کر سکتے ہیں.